الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی پیر مرشد مہرباں اور مشفق مرشد کریم القبلہ پیر سید مہربان علی شاہ صاحب آبدی ہمدانی دامن قدسیہ، اللہ تعالیٰ حضرت کو حیات خضری عطا فرمائے، اور یہ اللہ والے درویش صفت لوگ جو کہ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، اور یہ سب فیض ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آج ایک حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ذیشان ہے، فرمایا کہ النجوم امان اہل السماء، فرمایا میرے صحابہ جو ہیں یہ آسمان والوں کے لیے امان ہے، وہ اہل بیتی امان اہل الارض، میری اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے۔ فرمایا کہ جب ستارے جڑ جائیں گے تو آسمان والے ختم ہو جائیں گے، اور اہل بیت نہیں رہیں گے تو زمین بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سارے شجرے ختم ہو جائیں گے، سارے سلسلے ختم ہو جائیں گے، کوئی شجرہ باقی نہ رہے گا، لیکن میری سیدہ میری بیٹی فاطمہ کا شجرہ قیامت تک قائم رہے گا، اور قیامت میں بھی قائم ہے۔ تو ہم مرشد خانے میں حاضر ہیں، اور حضرت کے خلیفہ بڑے ہر دل عزیز جناب بھائی محمد سجاد صاحب جلالی آبدی ہمدانی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، یہ بھی اسی مرشد لجپال کے لڑ سے لگے ہوئے، اور ہم بھی خوش نصیب ہیں اہل سنت کے ہمارے ہاتھوں میں بھی مرشد کامل کا دامن ہے۔ آستانوں پہ آنا، خانگاہوں میں آنا، اللہ والوں کے مزارات پہ آنا، وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی سلامت رہے اور عقیدہ بھی سلامت رہے، اور مرشد ہو ایسا کہ جس کو دیکھ کے رب یاد آ جایا کرے۔ اور میں حضرت سلطان باؤ کے شعر سے آغاز کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں مرشد کیسا ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں ایسا مرشد کامل ہووے او جڑا توبی وانگو او چھٹے ہیں او نال نگاہ، ادھر توجہ کرنا، نال نگاہ دے پاک کریندا تے سجی سبون نہ گتے تے میلیاں نو او کر دے دا چیٹا۔ فرمایا جب اللہ کے ولی کے دامن میں آ کے بیٹھو
گے, اللہ والوں کی بارگاہ میں آؤ گے, فرمایا اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھو گے, اگر دل میلا بھی ہوگا تو نگاہ ولایت کر کے دل کو پاک و صاف کر دیں گے. فرمایا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, میں لینو او کر دیندہ چیتا تے ذرا میل نہ رکھے. آج سید مہربان علی کے نعرے کیوں لگ رہے ہیں؟ آج مرشد کامل کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ اللہ کیوں کی جا رہی ہے؟ فاذکرونی اذکرکم کے نعرے کیوں لگ رہے ہیں؟ حق فرید یا فرید کی بولی کیوں بولی جا رہی ہے؟ اس لیے جب اللہ والوں کے دامن سے لگو گے تو دل کی اندر کی کائنات نور علی نور ہو جائے گی. ایسا مرید اللہ میرے تقریریں کر کر کے گلا بیٹھا ہوا ہے, لیکن آپ کی سبحان اللہ کا ساتھ ہوا تو بات بن جائے گی. ایسا مرشد کامل باہو, کیوں نہ اس مرشد کریم کی بات کرے. فرمایا اس کی بولی مرشد والی بول, اور بولی اللہ دی بول, چھوڑ کے ساری گلاں, چھوڑ کے ساری گلاں, او پیر دی مرضی ٹول بولی مرشد والی بول. اصل میں مولوی والی تقریر ہوتی ہے, فقیروں والی حضرت نے آتے ہی کام کر دیا ہے. بولی مرشد والی بول, مرشد کا کیا کام ہے؟ فرمایا مرشد حق دی راہ دکھلاندا, اور منزل ہوتے توڑ پہنچاندا. بن مرشد راہ نہیں لبنا, بن مرشد راہ نہیں لبنا یارا دنیا گول بولی مرشد والی بول. سجاد بھائی نے میرے مرشد کامل میرے گنجے شکر کا ذکر کر دیا. حضرت بابا فرید فرماتے ہیں حق دی بولی بول فریدا, سچا سودا تول فریدا. حق دی بولی بول فریدا, اٹھ فریدا ستیا, اٹھ فریدا ستیا, چاڑو دے مسیح تو ستا رب جاگ دا تیرا. اور مل کے پڑھو تو ستا رب جاگ دا تیرا. ذرا سینوں سے آواز آئے گونج پڑ جائے. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید, اٹھ فریدا ستیا, اور بولو اٹھ فریدا, اٹھ فریدا ستیا, چاڑو دے مسیح تو ستا رب جاگ دا تیرا, تو ستا رب جاگ دا تیرا. تیری ڈاڈ نال پری حق دی بولی بول فریدا, سچا سودا. آگے میرے گنجے شکر فرماتی ہیں اللہ والوں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ جن کو یہ مزہ آ جائے نا, اندر روشن ہو جائے, مرشد دا در چھڑتے نہیں. فرمایا مرشد کامل مرشد دے دروازے اتے محکم لائیاں چوکا, گلی گلی نا یار بنائیے, اور وانگ کبینے لوکا. حق دی بولی بول فریدا,
او سچا سودا تول فریدا اٹھ فریدا ستیا میلا ویکھن جا مت کوئی مل جائے بخشیا تینوں تمہیں بخشیا جا حق دی بولی بول فریدا سچا سودا تول فریدا. تو مرشد کامل، اگر مرشد واقعہ کامل ہے پھر نگاہ ہوتی ہے تو غریب نواز بن جاتے ہیں. مرشد کامل ہوتا ہے پیر سیال جیسا تو مہر علی بنتے ہیں، غوث جلی بنتے ہیں. فرمایا مرشد کامل ہو تو قطب الدین بن جاتے ہیں، مرشد کامل ہو تو فرید الدین بن جاتے ہیں، مرشد کامل ہو تو نظام الدین بنتے ہیں. میں کہتا ہوں ہمارا ایک غریب نواز گیا ہے ہند میں تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر گیا ہے. تیرے کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں تیرے ہوں گے. ہمارے چاہنے والے ایسے ہیں کہ گنجے شکر فرماتے ہیں 40 سال تک تو فرید الدین نے وہ کیا ہے جو اللہ کا حکم ہے. اب یہ مقام آ گیا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اور ذرا اونچی کہہ دو سبحان اللہ. قربان جاؤں میں تمہارے ذوق اور شوق اور وجدان کے اوپر. بابا صاحب فرماتے ہیں 40 سال تک میں نے وہ کیا ہے جو اللہ کا حکم ہے. اب یہ مقام آ گیا ہے جو فرید کہتا ہے رب وہی کر دیتا ہے. اور بخاری اٹھا کے دیکھو وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، فرمایا پیارے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی جب مقام ولایت پہ آ جاتا ہے رب فرماتا ہے میرا ولی جو کہتا ہے میں وہی کر دیتا ہوں. ایسا مرشد کامل باہو تے میرے لولوں دے وچ وسے ہو. ادھر مسلمانہ توجہ کر. فرمایا 3 باتیں بڑی قابل توجہ ہیں، ان کے اوپر غور و فکر کر، سارے راز کشادہ ہو جائیں گے، اکتا کشائی ہوتی چلی جائے گی. پہلے مرشد کامل، پہلے پیر. پہلے کون؟ پیر. فرمایا اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. مرشد کامل فرمایا کہ جب نگاہ کرم ڈالے گا تو مرید کی اندر کی صفائی کر دے گا، گناہگار ہے تو نیک کر دے گا. فرمایا بدکار ہے تو ولایت کا تاجدار کر دے گا. فرمایا کامل ناقص آیا تو کامل کر دے گا، کامل آیا تو اکمل ہو جائے گا. اکمل ہو جائے گا جب مرشد تک نہیں پہنچے گا تو نبی تک رسائی نہیں ہو سکتی. مرشد کی بارگاہ میں پہنچے. فنا فی الشیخ، فنا فی شیخ، وہ شیخ نہیں، وہ دوسرے، وہ شیخان نہیں جاؤ ہے. فنا فی شیخ یعنی مرشد کی محبت میں فنا ہو جانا. اب لوگ سوچتے ہیں کہ مرشد کو جانے ہیں گڈی مل جائے گی، پیسے ملن گے، طویل چنگا مل جائے گا، کاروبار چنگا چل جائے گا. فرمایا اے سوچ کے نہ جاؤ اللہ دے بندیو، اے مجھ سوچیا پہلا، اے سوچو کہ روحانیت نصیب ہوگی، اندر کی دنیا روشن ہو جائے گی. فرمایا مرشد ایسے نگاہ کرتا ہے، بعض اوقات جلال میں آتا تو انگلی لگاتا ہے، انگلی لگاتا ہے تو اندر روشن، اور ادھر زبان ہلی ادھر دل کی تار ملی. ادھر کہا لا الہ الا اللہ یا کہا اللہ ہو، ادھر قلب روشن ہو گیا. الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد منے وچ لائی ہو نفیس با. بولو نفی نفیس با. یہ نفی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ، لا الہ کا تکرار ہو رہا ہے. فرمایا کوئی الہ نہیں،
کوئی رب نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی عبادتوں ریاضتوں کے لائق نہیں مگر کون؟ فرمایا یہ لات و منات نہیں، عزا و حبل نہیں، فرمایا یہ بے جان مورتیاں نہیں، یہ تانبے اور پتل کے بنائے ہوئے بت عبادت کے لائق نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب تشریف لائے، فرمایا ہادی عالم نے توحید حق کا پیغام دے دیا۔ فرمایا لا الہ، یہ الہ نہیں مگر الا اللہ، اس بات کیا ہے؟ اللہ، کیا ہے؟ اللہ۔ بس مرشد یہی لفظ بکواتا ہے، اس لیے فرماتے ہیں بابے بلے شاہ ایک الف رہے درکار علم و بس کریو یار۔ بڑی بڑی لائبریریاں بھی بھری ہوئی، دل کی کائنات نہیں بدلتی۔ فرمایا عالم ہونے کے بعد بھی سفر ختم نہیں ہوتا، منزل کے اوپر نہیں پہنچتا جب تک خدا کی قسم اٹھا کے مبالغہ آرائی سے بات کام نہیں لے رہا۔ خدا کی قسم جب تک مرشد کامل کی نگاہ نہیں پڑتی مولوی مولوی نہیں بنتا۔ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلامی شاہ شمس تبریزی نشد۔ مولانا روم فرماتے ہیں میں اس وقت مولانا بنا ہی نہیں جب تک شاہ شمس کی غلامی میں آیا ہی نہیں۔ نفیس بات دا پانی ملیا تے ہر رگے گھر جائی وہ بوٹی اندر، بوٹی بوٹی اندر او یار مشک مچایا تے جا پلنے تے آئی وہ جیوے مرشد کامل باہو اور جے بوٹی لائی۔ اور ذرا آپ کو کھڑی شریف لے چلو، فرمایا عارف کامل کی بارگاہ میں لے چلو، فرمایا میں نیوا اور میرا مرشد اونچا تے میں اونچیاں دے سنگ لائی، صدقے جاواں اینا اونچیاں تو میں اس قابل نہیں، نکما گناہگار بدکار معصیت میں ڈوبا ہوا، میرے گنجے شکر کی نگاہ ہے۔ فرمایا اللہ کے ولیوں کی نگاہ ہے، میں نیوا اور میرا مرشد اونچا تے میں اونچیا دے سنگ لائی، صدقے جاواں اینا اونچیاں تو میں تے جنہ نیویاں نال نبایت ڈال کے بارگاہ نبوت میں لے جاتا ہے، حضوری نصیب ہو جاتی ہے۔ اور جب حضوری نصیب ہو جائے تو پھر فرمایا کہ فنا فی رسول کے بعد فنا فی اللہ کا مقام ہے، اور یہ فنا فی اللہ اصل میں یہی بقا باللہ ہے، اصل میں یہی بقا باللہ ہے کہ فرمایا جب اس مقام کے اوپر پہنچے قرآن کریم کی آیت کریمہ فرمایا تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے موقع ہے معراج کا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ فرمایا کہ تم بھی صبر کرتے ہو میں بھی صبر کرتا ہوں، دنیا کے کتنے صبر ہیں لیکن اس صبر کے اوپر قربان جائے۔ فرمایا جس صبر کو خود رب کائنات بیان کر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، بولو جس نے سیر کرائی عبد مقرب کو بھی عبدگی
फरमाया अपने बंदा खास को सैर कराई, सुबहान कह के जितने एतराजात होने थे, जितनी बातें होनी थी, फरमाया तमाम का रद्द कर दिया। फरमाया अल्लाह को पता था मेरे हबीब के मेराज के ऊपर भी लोग बातें करेंगे, कोई कहेगा नहीं जी ख्वाब के अंदर है, कोई कहेगा ये हो ही नहीं सकता, कोई कहता है कुर्राए ज़मरीर से कैसे निकल गए, कुर्राए नार से कैसे गुजर गए, बशर हो के अर्श पे कैसे पहुंच गए। अल्लाह फरमाता है याद रखो दावा मेरे महबूब ने नहीं किया, दावा मैं परवरदिगार कर रहा है। मैं रब ने दावा किया सुबहानल्लज़ी, पाक है वो जात जिसने सैर कराई। अभी तक 1450 साल गुजर गए, यही झगड़े हो रहे हैं। नहीं जी वो ख्वाब का ये, मैं क्या चलिया इथे ना पै, गल सोने महबूब दी हो रही है, गल बात अल्लाह के महबूब की हो रही है। अल्लाह फरमाता है सुबहान अल्लज़ी असरा बि अब्दी। फरमाया सैर तो दिन में होती है और सैर जो है रातों को तो नहीं होती है, और सैर के ऊपर जो है एक एक चीज को बगौरे अतमम देखा जाता है। लेकिन मेराज की रात अल्लाह ने फरमाया कि हमने कोई चीज छोड़ी नहीं है, हबीब के ऊपर सारे की राज मुनकशिफ कर दिए हैं। बी अब्दी एक नुक्ता है, अहले इल्म बैठे हुए हैं, बी अब्दी बी नबी की नहीं फरमाया, बी रसूली की नहीं फरमाया। वजह क्या है, मकाम नबुव्वत भी बहुत बड़ा मकाम है, मकाम रिसालत भी बहुत बड़ा मकाम है। मेरे नबी नबी है तो इमामुल अंबिया, नबियों के नबी है, रसूल है तो रसूलों के रसूल है। लेकिन भी अब्दी नहीं, भी नबी की फरमा देता, भी रसूली भी कह देता, लेकिन फरमाया भी अब्दी ही। क्यों? अल्लाह के यहां शान अब्दियत बड़ा मर्तबा रखती है। शाने बोलो, शाने अब्दियत। बंदे तो तुम भी हो, बहुत सारे गुलामुल्ला भी हैं, बहुत सारे अब्दुल्ला भी हैं, लेकिन अब्दे मुकर्रब, अबद की 3 किस्में हैं मोटी। मैं इकबाल की सोच पैदा नहीं बताना चाहता, उन्होंने तो 17 नुकात इसके ऊपर बयान किए हैं। भी अब्दी ही, इसके ऊपर गौर फिक्र करो। खुदा की कसम अगर इसी नुक्ते पे गए 2 घंटे गुजर जाए पता भी नहीं चले। भी अब्दी ही फरमाया कि एक है अब्दे आबिक, एक है अब्दे माजून, एक है अब्दे रकीक। फरमाया अब्दे माजून कौन है, अब्दे रकीक कौन है, अब्दे आबिकों कौन है। आबिकुल काफिर और मुशरिक जितने मुनके हैं अल्लाह ताला की तौहीद के, ये अब्दे आबिक कहलाते हैं। अब्दे रकीक फरमाया अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के नेक साले बंदे हैं, इनको अब्दे रकीक कहते हैं। अब्दे माजून क्या? फरमाया मिसाल दे के जो इज़्न दिए गए, यानी अगर मुरीद कामिल हो तो मुर्शिद कहता है मुझे देखना है तो मेरे मुरीद को देख लो। फरमाया कि मुझे कुछ देना है तो इनकी खिदमत में पेश हो जाओ। फरमाया कि अल्लाह की हबीब अलैहिस्सलातो अब्दे अंबिया भी अब्दे माजून है, मुरसलीन भी अब्दे माजून है, लेकिन जिनकी खातर तमाम कायनात बनाई है वो अब्दे खास मेरे महबूब हैं। कि सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का अमल सब जुदा है। मिलके बड़ी सीनों से आवाज है, सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं। मजा नहीं आ रहा था, सीनों से आवाज निकालो कि सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका कमल सब जुदा है। मैं आवाज निकालने में कभी बखीली नहीं करता और ना करूंगा। कल भी मेरे 2 जगह बयान है, परसों भी बयान है, मुसलसल प्रोग्राम है, लेकिन फिर भी आशिक बैठे हुए हैं, दिल नहीं चाहता कि थोड़ी सी आवाज निकले कि सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका कमल सब जुदा है। वो इमाम सबे अंबिया है, वो इमाम सबे अंबिया है, उनका
का रुतबा बड़ों से बड़ा है। अल्लाह फरमाता सुभान अल्लज़ी अस्रा बि अब्दी, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने अब्द मुकर्रम को। फरमाया अब्द दीगर अब्द हो चीजें दीगर, अब्द दीगर अब्द हो चीजें दीगरी, ई सरापा इंतजारू मुल्तजरी। फरमाया ये भी अब्द है। कहते हैं निकाह रब्बे अरनी, मौला निकाह हटा, हिजाब हटा, जरा शक्ल दिखा। आवाज आती है लन तरानी, आवाज क्या आती है? लन तरानी। फरमाया कलीमुल्लाह मैं तो दिखा सकता हूं लेकिन तेरी आंखों में याराना ज़बत नहीं है। फरमाया अगर देखना ही चाहता है, क्योंकि रोज बातें करते थे ना, इश्क हो गया कि जिदियां गल्लां इन्नियां प्यारियां ने, वो खुद कितना प्यारा होएगा। अल्लाह अकबर। इश्क जो है ना, इंसान को इसको ही फतवा नहीं मानता, कोई दलील नहीं, और इश्क के बगैर बंदा बेकार है। आरफे कड़ी क्या कहते हैं? जिस दिल विच ओ यारो इश्क न रचिया ते कुत्ते उस थी चंगे मालिक दे दरी और राखी करी दे ते साबिर भुखे नंगे। मौला तेरा कलाम इतना प्यारा है। कलीमुल्लाह से किसी ने पूछा कैसे पता चला ये अल्लाह ही है? कैसे पता चला? कहा इंसान जब बात करता है तो एक समझ से आवाज आती है, या दो जगह से आती है, स्पीकर से दूर दूर तक चली जाती है, लेकिन इंसान सांसें लेता है, कलाम करता चला जाता है, आखिर तक हार के आवाज का तसलसल कायम नहीं रहता। कलीमुल्लाह फरमाते, इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने इसकी तशरीह की है, तफसीर कबीर अरबी के अंदर है। वो कहते हैं कि कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि जब मैंने गौर किया तो हर सम से आवाज आ रही है, दाएं बाएं आगे पीछे तसलसल, कोई सांस नहीं टूट रहा। कहा ये मेरा रब ही हो सकता है, ये मेरा रब ही हो सकता है। फरमाया कि रब का कलाम सुन के ऐसे आशिक हो गए। आज किसी कारिए कुरान से कुरान सुनते हैं तो दिल मचल जाता है, कोई शेर अच्छा लगता है तो दिल मचल जाता है, लेकिन फरमाया कलीमुल्लाह कितनी शान वाले हैं कि कलामे हक सुन के इश्कमा बैठे और ये सदा लगा बैठे। कभी ये हकीकत मुंतज़िर नजर आ लिबासे मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। अब्द दीगर अब्द हो चीजें दीगर, इसरापा इंतजार ओ मुंतजर। फरमाया अब्द ये है कि को दूर पे जाए, मौला निकाब हटा, हिजाब हटा, जरा शक्ल दिखा, आवाज आए लन तरानी, और हबीब वो है 70,000 फरिश्तों की जमात हो, उम्मे हानी का आस्ताना हो, फरिश्तों का इमाम जिब्रील हो, पाए नाज़नीन को चूम के कहे इन्नल्लाह हश्ताका इला लिकाइका या रसूलल्लाह, आका रब आपके दीदार का मुश्ताक है। फरमाया कलीमुल्लाह तुम तो नहीं देख सकते, लेकिन शर्त लगा दी फ़इनिस्तक़र्र मकानहु फसौफ़ तरानी फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्कन व खर्र मूसा साइका। ये कैद लगा दी कि कलीमुल्लाह मना न किया, लेकिन बात ये फरमा दी कि अगर पहाड़ की तरफ देखो वलाकिन इंजुर इलल जबल, इस पहाड़ की तरफ देखो, फ़इनिस्तक़र्र मकानहु, इधर गौर करना, फ़इनिस्तक़र्र मकानहु, अगर ये कायम रहा, इस्तक़र्रा यस्तक़िर्रु इस्तिक़रारन, फरमाया ये कायम रहा, फ़सौफ़ तरानी, फरमाया अन करीब तुम भी मुझे देख लोगे। लेकिन गिर के बेहोश हो गए। अब इधर आओ, फरमाया अल्लाह फरमाता है लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, फरमाया कि मैंने सैर कराई अपने अब्दे मुकर्रम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ। मैं इख्तिताम की तरफ चंद घड़ियों के बाद बात को समेटते हुए बड़े इख्तिसार के साथ मेराज की बात पेश करूंगा। फरमाया अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम मेराज की रात गए। अल्लाह फरमाता है मैंने मेराज कराई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ रात के थोड़े से हिस्से में। इधर तवज्जो, लैलन
یہ دو زبر دو زیر دو پیش نون تنوین، اور تنوین تقلیل کے اوپر دلالت کرتی ہے، ساری رات نہیں ہے، رات کا تھوڑا سا حصہ۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، فرمایا اقصی کیوں لائے گئے؟ اس کے ارد گرد اللہ فرماتا ہے میں نے برکتیں رکھی ہے۔ کون سی برکتیں ہیں؟ یہاں خلیل اللہ کا مزار ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مزار ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مزار ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کا مزار ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا مزار ہے، حضرت یوسف نبی کا مزار ہے، اس کے ارد گرد انبیاء کے مزارات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جہاں جہاں میرے نبی لیٹے ہیں وہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ ہم مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ جلالی شاہ بابا کیوں حاضری دیتے ہیں؟ یہ باندی کیوں جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ ان اللہ والوں کے جہاں جہاں قدم پڑے ہیں وہاں وہاں برکتیں آتی رہی ہیں، بیماریاں جاتی رہی ہیں۔ اس لیے اللہ کے ولیوں کے دامن کو نہ چھوڑنا، پیر کو پکڑ کے رکھنا، ان کے دامن سے وابستہ رہنا ہو۔ تم تو کیا تمہاری اولادیں بھی بدعقیدگی سے بچ جائیں گی، ایمان محفوظ ہو جائے گا، ہے لیکن عقیدہ رکھ کے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد برکتیں ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ میں اپنی نشانیاں دکھاؤں۔ میں 10 منٹ میں بات سمیٹوں گا اختتام کی طرف۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع بصیر، تمہارا رب سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی۔ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا جبریل، جی رب جلیل، فرمایا محبوب کو عرش کا دولہا بنا کے لے آؤ، میرے محبوب کو دولہا بنا کے لے آؤ، 70,000 فرشتوں کی جماعت لے جاؤ۔ فرمایا پہلے محبوب سوتے نہیں ہیں، آج فوراً سو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام مزمل کی چادر اوڑھ کے آرام کر رہے ہیں، جبریل 70,000 فرشتوں کی جماعت ہے۔ فرمایا جبریل، جی رب جلیل، فرمایا جنت سے براق لے لے۔ 40,000 براق کو دیکھا، ایک سے ایک حسین و جمیل ہے۔ یہ براق کیا چیز ہے تو بتائے گا مجھے؟ کرکٹ کے میچ تو سب کو یاد ہوتے ہیں۔ براق ہے یہ خچر جتنا اس کا قد تھا، اور اس کا منہ انسانی تھا، اس کے دونوں طرف پر تھے، اور اس کے پاؤں جو ہے گائے کے سم کی طرح تھے، اور رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں انسانی نگاہ جاتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم ہے۔ 40,000 براق، براق برق کی جمع ہے، برق کا معنی بجلی، براق بہت ساری بجلیوں کی طاقت والا جامع۔ فرمایا 40,000 براق کو دیکھا جنت میں، ایک سے ایک حسین و جمیل ہے۔ یا اللہ کس کو لوں؟ ایک سے ایک حسین ہے، ایک کونے چ لگ کے رو رہا ہے۔ یا اللہ یہ ایک رو رہا ہے، فرمایا اسی کو لے لے، محبوب امت کے غم میں رو رہا ہے، یہ محبوب کے عشق میں رو رہا ہے، اور جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ فرمایا عاشق کی یہ 2 نشانیاں ہیں، ایک یار کے نام پہ سب کچھ لٹا دے گا، اور دوسرا اس کی آنکھوں میں لالی رہے گی، یادیں محبوب کے اندر روتا رہے گا، سرخی رہے گی۔ فرمایا حبیب اپنی امت کے غم میں رو رہا ہے۔ فرمایا امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت جبریل نے براق کو سجا دیا، نبی پاک کے آستانہ نبوت کے بیر کھڑے ہو گئے۔ اب ادھر غور کرنا، اب سوچو بچار ہے کون ہے؟ فرشتوں کا امام ہے، سر جھکا ہوا ہے، خیال کر رہے ہیں اب نبی کو جگاؤں کیسے؟ کیا کنڈی کھٹکھٹاؤں؟ کیا آواز دوں؟ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا جبریل اچھا ہوا پوچھ لیا۔ جبریل فرماتے مجھے اپنی ایک حقیقت میں راج کی رات پتہ چلی۔ فرمایا جبریل چھت سے سراغ کر محبوب کے قدموں کی طرف آ جا، تیرے لب بنائے ہیں کافور کے، بولو لب بنائے ہیں کافور کے، نبی کے پاؤں بنائے ہیں نور کے۔ جب کافور نور سے ملے گا
ٹھنڈک دماغ نبوت میں پہنچے گی، ایک خاص کیفیت پیدا ہو جائے گی، نگاہ نبوت کھل جائے گی، پاؤں چوم لینا حبیب کے اور کہنا ان اللہ اشتاقا الی لقائکا، یا رسول اللہ، آقا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، فرشتوں کا امام۔ آج کہتے ہیں انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے، یہ نہیں چومنا چاہیے، تو پتہ نہیں کیا کیا چومتا رہتا ہے، اور ہم انگوٹھے چومے تو فتویٰ لگاتا رہتا ہے۔ اشارہ دے رہا ہوں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، جو چھوٹا بچہ لگا ہوں ہے۔ اور فرمایا اللہ اکبر یا رسول اللہ، میں یہ فتویاں نہ نگاہ عاشق تیرے فتووں کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، فرمایا فرشتوں کا امام ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَوَزِيرَ يَا فِي السَّمَاءِ فَجِبْرَائِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَوَزِيرَ يَا فِي الْأَرْضِ ابو بکر عمر خطاب۔ میرے مصطفیٰ جانے جانا فرماتے ہیں، محبوب کریم فرماتے ہیں، فرمایا کہ میرے آسمانوں کے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں، زمین کے وزیر ابو بکر عمر عثمان و علی ہیں۔ فرمایا یہ نبی کہ صحابہ حضور کے وزیر ہیں، جبریل اور میکائیل بھی وزیر ہیں۔ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے قدم ناظرین کی طرف اور تصور کرنا، نبی پاک کا قدم چوما، تلیوں کے بوسے لیے بس اقتدام کر رہا ہوں، پر میں نبی پاک کے قدموں کو چوما، نبوت والی آنکھ کھل گئی۔ میں کون؟ عرض کی جبریل۔ کیا عرض کی؟ مرشد کی بارگاہ میں جب آیا کرو نا تو میں نہ کیا کرو، میں حضور، یہ میں ہی تو مارتی ہے بکری، میں کرتی رہتی ہے، چھری چل جاتی ہے، میں نہیں حضور، آپ ہی آپ ہیں، آپ ہی آپ ہیں۔ یہ پہلی منزل ہے فنافی شیخ کی، پہلی منزل پاس کر لی تو آگی منزلیں آسان ہے کہ آپ ہی آپ ہیں، میں نہیں چلتی۔ جبریل جیسا، فرمایا کہ 6000 پروں کا مالک ہے۔ حضور نے معراج کی رات عرض کی یا اللہ جبریل کو تو نے 6000 پر دیے، یہ تو میں محبوب کی بات ہے، یا اللہ مجھے کیا عطا فرمایا ہے؟ فرمایا محبوبہ فکر نہ کر، جبریل کے 6000 پر ہیں اور محبوبہ ہر پر کے بدلے میں تیری امت کے 70,000 گناہگاروں کو بخش دوں گا، 70,000 گناہگاروں کو بخش دوں گا۔ اب چوم رہے ہیں، کیا چوم رہے ہیں؟ پاؤں، انگوٹھے بھی چوما کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں من فعل مثل ما فعل خلیلی وجبت لہو شفاعتی۔ صدیق اکبر حضور کا نام آتا تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگاتے، نگاہ نبوت پڑ گئی۔ میرے آقا فرمانے لگے جو میرے یار کی طرح کرے گا میری شفاعت واجب ہو جائے گا۔ جبریل آج پاؤں چوم رہے ہو، آج تک نہیں چومے، آج کیوں چوم رہے ہو؟ عرض کی خود نہیں چوم رہا، چموانے والا چموا رہا ہے۔ فرمایا کوئی لطف بھی آیا، کوئی کیف بھی آیا، کوئی مزہ بھی آیا۔ شاعر بیان کرتے ہیں نہ جنتی کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ میرے آقا علیہ السلام کے قدم نازنی چومے، آب کوثر سے غسل دیا گیا، فرمایا جنتی پوشاکیں آ گئی، نور کا امامہ سجا دیا گیا۔ فرمایا عرض کی تی جبریل تلیاں چمکے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لے درتے ہے بلاگ آیا، تے واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے۔ فرمایا میرے آقا مسجد اقصی میں پہنچے، تمام انبیاء کی امامت فرمائی، پھر عالم بالا کی طرف گئے۔ فرمایا پہلے آسمان حضرت آدم سے ملاقات ہے، دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ہارون سے ملاقات ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے، حضرت یوسف سے ملاقات ہے، حضرت ادریس نبی سے ملاقات ہے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہے، مقام سدرہ آ گیا۔
اگر یکسرے منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. بابا سادی بیان کرتے ہیں جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. لو دنوت علملت اللہ ترکت بالنوری. یا رسول اللہ آگے نہیں بڑھ سکتا. فرمایا مکے میں ساتھ, مدینے میں ساتھ, سدرہ پہ آ کے رک گئے. یاریاں ایسے نہیں نبھاتے, رک گئے. صاحبزادہ افتخار الحسن زیدی کہتے ہیں کہا وہ جبریل تھے رک گئے. فرمایا ابو بکر ہوتے تو منع نہ کرتے, ابو بکر ہوتے تو منع نہ کرتے. یا رسول اللہ آگے نہیں جا سکتا. فرمایا کیوں, تو کون ہے؟ عرض کی میں بھی نور. میں آگے کیوں نہیں جاتا؟ آگے بھی نور. آگے وہی جائے گا جس کا اتنا نور ہوگا. میرے آقا کی نورانیت جبریل پہ. سر معراج کے 3 حصے ہیں, ایک بشریت کی معراج ہے, ایک نورانیت کی معراج ہے, ایک حقیقت محمدیت کی معراج ہے. فرمایا کہ حرام سے اقصی تک یہ بشریت کی معراج ہے, مقام سدرہ تک نورانیت کی معراج ہے, آگے حقیقت محمدیت کی معراج ہے. حقیقت محمدی پا کوئی نہیں سکتا, بشر عرش تو پار جا کوئی نہیں سکتا. اللہ فرماتا ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین. بس بات ختم کر رہا ہوں. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین. پیارے قریبا اور قریبا اور قریبا. فرمایا قاب قوسین, جیسے 2 قوسین مل جاتے ہیں, تیروں کمان کا فاصلہ رہ جاتا ہے. امام غزالی جب بیان کرتے ہیں, میں سید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ, فرمایا لوگوں یوں سمجھو کہ رب نے جلوہ ڈالا ہے, حبیب جلووں میں گم ہو گیا ہے. 750 مرتبہ رب نے پوچھا. کتنی مرتبہ؟ 750. محبوبہ مانگ کیا مانگتے ہو؟ ہر بار عرض کی یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. فرمایا اے محبوب فکر نہ کر, امت کے بارے میں تجھے غمگین نہیں کریں گے. 90,000 کلمات دیے. فرمایا حبیب 30,000 تیرے میرے درمیان راز ہے, 30 خاص الخاص کو دے دینا, 30,000 عام ہے. اور فرمایا محبوبہ فکر نہ کرنا, دن حشر کے جو تو کہے گا ویسے ہی کر دیں گے. یہ تو قیامت کا میدان سجایا اس لیے جانا ہے کہ محبوب کے جلوے دکھائے جائیں, کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. یہ شعر میرے ساتھ مل کے پڑھ لو ورنہ 1 گھنٹہ میں اور کھینچ جاؤں گا, پھر صحیح رہو گے. کہ خدا کی عظمتیں کیا, مل کے سینوں سے آواز نکال لے. بس یہ شعر بات ختم کرتا ہوں. خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے, اور محمد مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. دعا ہے اللہ تعالیٰ مرشد کامل کا سایہ قائم و دائم رکھے, یہ خانگاہ یہ آستانے آباد رہیں. اللہ تعالیٰ ان کا فیض ہمیشہ گناہگاروں کے سینوں پہ جاری و ساری فرمائے. یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. اور جب تک جسم میں جان رہے مولا, جب تک جسم میں جان رہے تجھ پہ قربان, تیرے محبوب پہ قربان رہے. ہم رہیں یا نہ رہیں یہ دعا ہے دل کی, وقت نزا سلامت ہم سب کا ایمان رہے. یا الہی, کیونکہ میں نے جانا ہے اور مصروفیات ہے, بس چند کلمات کہہ رہا ہوں, دعائیں تو ان کی ہیں. یا الہی جب تک جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے, ہم رہیں یا نہ رہیں پر دعا ہے دل کی, وقت نزا سلامت ہم سب کا ایمان رہے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی معاشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی معاشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں
قدسیوں کے لب سے آمی ربنا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین، الحمدللہ رب العالمین، حق لا الہ۔ حق جلالی حق جلالی بھائی کیوں بند کر چھڑتے ہو؟ ہلو حق جلالی تو کیا کرتے ہیں؟